السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بدر کے چشمے پر اپنا پڑاؤ ڈال چکے، اور وہاں پر ایک ٹیلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا گیا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ اب اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک درخت کے جڑ کے پاس رات گزاری، اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے اور انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ جب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ رات جمعہ 17 رمضان 2 ہجری کی رات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے تھے۔ میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور ان کا باہمی اختلاف۔ دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ صرف حکیم بن حزام باقی بچا جو بعد میں مسلمان ہوا، اور بہت اچھا مسلمان ہوا۔ اس کا دستور تھا کہ جب بہت پختہ قسم کھانی ہو تو کہتا: لا والذی نجانی من یوم بدر، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی۔ بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب جہمی کو روانہ کیا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا: کچھ کم یا کچھ زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو، میں دیکھ لوں ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو نہیں۔ اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ پڑا۔ چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا: میں نے کچھ پایا تو نہیں، لیکن اے قریش کے لوگوں، میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ اللہ کی قسم، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے، اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو معرکہ آرائی پر تلا ہوا تھا، ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا، جس میں
مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں۔ چنانچہ حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا، ابو ولید، آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الاطاعت سردار ہیں، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے۔ عتبہ نے کہا، حکیم، وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا، آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمرو بن حضرمی کا معاملہ جو سریہ نخلا میں مارا گیا تھا اپنے ذمے لے لیں۔ عتبہ نے کہا، مجھے منظور ہے، تم میری طرف سے اس کی ضمانت لو، وہ میرا حلیف ہے، میں اس کی دیت کا بھی ذمہ دار ہوں، اور اس کا جو مال ضائع ہوا اس کا بھی۔ اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا، تم حنظلیہ کے پوت کے پاس جاؤ، کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں۔ حنظلیہ کے پوت سے مراد ابو جہل ہے۔ حنظلیہ اس کی ماں تھی۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا، قریش کے لوگوں، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا۔ اس لیے واپس چلے چلو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے عرب سے کنارہ کش رہو۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا تھا اسے کیا نہ تھا۔ ادھر حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی زرہ درست کر رہا تھا۔ حکیم نے کہا کہ ابو الحکم، مجھے عتبہ نے تمہارے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ابو جہل نے کہا، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، واللہ ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ عتبہ نے جو کچھ کہا ہے محض اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے، اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے۔ عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ قدیم الاسلام تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ عتبہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل کہتا ہے اللہ کی قسم عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، تو بولا، اس سیرین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے، میرا یا اس کا۔ ادھر ابو جہل نے اس خوف سے کہ کہیں یہ معارضہ طاقتور نہ ہو جائے، اس گفتگو کے بعد جھٹ عامر بن حضرمی کو، جو سریہ عبداللہ بن جحش کے مقتول عمرو بن حضرمی کا بھائی تھا، بلا بھیجا اور کہا کہ یہ تمہارا حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے، حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو، لہٰذا اٹھو اور اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو۔ اس پر عامر اٹھا اور سیرین سے کپڑا اٹھا کر چیخا، ہائے عمرو، ہائے عمرو! اس پر قوم گرم ہو گئی، ان کا معاملہ سنگین اور ان کا ارادہ جنگ پختہ ہو گیا، اور عتبہ نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی وہ رائے گاہ گئی۔ اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا اور یہ معارضہ بھی بے نتیجہ رہا۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔